بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال تعالى وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یہ سورہ ملک ہے جس کو سورہ تبارک الذی بھی بول لیتے ہیں لوگ۔ 29واں پارہ نمبر 20 پر 9 ہے۔ اس کی 2 آیتیں پڑھی گئی، ایک تو بلکہ 3 آیتیں، شروع کی 2 آیتیں، پہلی دوسری، پھر 15ویں آیت پڑھی گئی۔ سورہ ملک جس کی فضیلت بہت سے لوگ جانتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں کہ رات کو پڑھنے سے موت کی آسانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ وابستہ رکھی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ شروع آیت ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو یاد دلایا ہے، اور پھر درمیان کی جو 15ویں آیت پڑھی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی دنیاوی زندگی کو درست رکھنے کے لیے اللہ نے انسان کو مکلف بنا کر ساتھ ہی اس کے انجام کو بھی یاد دلایا۔ تو ابتدا میں آغاز کے بارے میں بھی ہے، درمیان میں درمیانی زندگی گزارنے کے بارے میں، پھر اخیر میں جو ہے اسی کی طرف لوٹنے کے بارے میں۔ انسان کی یہ 3 چیزیں ہی ہوتی ہیں، اس کی ایک ابتدا، اس کی ایک انتہا، اور درمیان کا ایک عرصہ اور ایک وقفہ۔ ابتدا بھی انتہا بھی، انسان کی شروعات، انسان کا پیدا ہونا یہ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، انسان کا مرنا یہ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کوئی بھی خود سے پیدا نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ روح ڈالے تو ہی پیدا ہوتا، تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایسے ہی کوئی بھی خود سے نہیں مر سکتا۔ کتنے لوگ جو ہے سوسائڈ کرنے، خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مرتے نہیں۔ کتنے اچھے لوگ رہتے، دیکھتے دیکھتے منٹوں میں چلے جاتے۔ تو یہ دونوں چیزیں انسانوں کے ہاتھ میں نہیں۔ اگر انسان کے ہاتھ میں موت ہوتی کون مرتا بولو؟ اسرائیل کو بھی سم تھنگ کر کو دیکھو بھیجتے اپروا کر کو، ویسا زمانہ ہے۔ یاد ہے کہ تمہیں کام بنانے کے واسطے، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے وہاں سم تھنگ کام نہیں آتا، نتھنگ بولتے ہو۔ فرشتے کو کہتے سم تھنگ ہے تو نتھنگ کہیں گے، تمہیں آنے کے ٹائم پہ آؤ، ہمارے سے چھوٹ نہیں سکتے اگر۔ تو اب بیچ کی جو زندگی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہے۔ شروع مضمون بھی ایسا ہے، سبحان اللہ، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک، بادشاہت ہے۔ آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کیسی بادشاہت ہو رہی ہے، کیسی سلطنت ہو رہی ہے، بلکہ نہ سلطنت کہنا نہ بادشاہت کہنا، جبریت ہو رہی ہے، ظلم و زبردستی ہو رہی ہے، آمیریت ہو رہی ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے۔ بس اب ایسے وقت میں جو چاہتے وہ کر کے رہتے، جو قدم اٹھاتے پیچھے نہیں رکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے ہاتھ میں لاٹھی اس کی بھینس کا قصہ ہے۔
تو آج یہ سب ظلم زبردستیاں ہو رہی ہیں کھلے آنکھوں، سب دیکھ رہے ہیں، لیکن یقیناً سب ختم ہوگی اور ایک ہی بادشاہت باقی رہے گی۔ لمن الملک اليوم، آج کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے جو ایک ہے اور سب پر غالب ہے، تو وہ بادشاہت اللہ کی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سلطنت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ باقی یاد رکھو الذی خلق الموت والحیات، اس آیت پر اگر کوئی غور کرے، اللہ پاک فرماتے وہ جس نے پیدا کیا موت کو، والحیات، اور حیات کو، زندگی کو۔ اب دیکھو غور کرنے کی چیز ہے، انسان پہلے پیدا ہوتا، اس کے بعد مرتا، نہیں پہلے مر جاتا اس کے بعد پیدا ہوتا، کیسا ہے بولو؟ کیا وکیل صاحب اس پہ کہتی ہوئی لا ہے کہ تمہارا کلاس کہتی ہوئی ہے کہ پہلے پیدا ہوتا اس کے بعد مرتا نا؟ لیکن اللہ کیا بول رہے ہیں؟ جس نے پیدا کیا موت کو، والحیات، اور حیات کو، موت کو پہلے بولے نا، اب کیا کرنا بولو؟ ایسی ہی آیت ہے سورہ الرحمن کی شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے سکھلایا قرآن، خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو، وعلمہ البیان، اب سکھلایا اس کو۔ اب دیکھو اللہ پہلے قرآن سکھلایا بولتے، بعد میں انسان کو پیدا کیے بولتے۔ اب بچہ پہلے پیدا ہو کو قرآن سیکھتا نہیں، پہلے قرآن سیکھ لے بعد میں پیدا ہوتا ہے؟ کیسا ہے نیچر؟ کیسا ہے؟ پہلے پیدا ہوتا، اس کے بعد قرآن سیکھتا۔ اس میں بھی ذرا لوگا 4 سال 4 مہینے کیا ہونا سو 4 دن کی قرآن شروع کراتے، سو 4 سال ہو کو 4 مہینے ہو کو 4 دن ہو کو، ویسا کیا بھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب سوچنے کی بات ہے، اللہ پہلے قرآن کے سکھلانے کی بات بول رہے، پھر انسان کو پیدا کرنے کی بات بول رہے۔ تو سورہ الرحمن میں بھی ترتیب بدلی ہوئی ہے، سورہ ملک میں بھی ترتیب بدلی ہوئی ہے، لیکن ہم جو دیکھتے ہیں عمل میں، انسان پہلے پیدا ہوتا پھر مرتا، انسان پہلے پیدا ہوتا پھر قرآن سیکھتا۔ باقی اللہ جب بول رہے ہیں تو اللہ کی بات میں حکمت ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو چیز اہم ہوتی اور جس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی، اللہ پہلے اس کو بتائے، اس کو یاد دلاتے ہیں۔ اس لیے اس آیت میں بھی الذی خلق الموت والحیات بولے، جس نے پیدا کیا موت کو اور حیات کو۔ تو حیات کی فکر سب کو ہے، بچہ پیدا ہونے کا، اس کے بعد نیمنگ سرمنی کرنے کا، اس کے بعد سال سال برتھ ڈے منانے کا، سب بھی یاد رہتا ہے۔ بچے کی پیدائش وہاں سے شروع کرتے، حضرت ٹیسٹ کرا، حضرت پازیٹیو آیا، دعا کرو حضرت کر کو، وہاں سے حساب تھا لگاتا ہوں انہیں، پازیٹیو نیگیٹیو کر کو، اتنے مہینے کر کو حساب ڈال لے کو، آخر میں ہمارے پاس آتا، حضرت آپ ایڈمٹ کر کو ہی، حضرت انہیں سیزرنگ بولتا، حضرت کیا کرنا حضرت کر کو، کہاں گئے تو فرٹ کو ہمارے پاس ہی چاہنا، ہمیں ان کو کچھ دعائیں دیتے، آیتیں دیتے، تھوڑی دیر کے بعد الحمدللہ حضرت نارمل ہو، اللہ کا شکر، جزاک اللہ حضرت، شکریہ حضرت کر کو۔ کیا وہ ڈاکٹر بولنا لیا تو کیا کہ خدا ہی فیصلے سکا، ٹائم ہوگا کہتے نا، بچہ اوپر ہے کہتے نا، کیا گی پلٹیاں مار لگے کہتے نا، انتڑیا کی دال لیا کہتے نا، کیا کی پی لیا کہتے نا، سب بھی بولتے رہتے کیا۔ تو فرمایا سنو، حیات کی فکر تو سب کو ہے، باقی موت کی فکر ہے کیا؟ کتنی بڑی زندگی ہے یہ، اس میں ہم سب کو اللہ کے بارگاہ میں حساب دینا ہے، اس زندگی کی کامیابی کیا ہے، یہ فکر آتی کیا دل میں؟ تو اس لیے اللہ نے پہلے موت کو یاد دلایا، الذی خلق الموت، پھر والحیات۔ اب سنو، حیات اگر نہیں ہے تو عمل کون کرے گا؟
تو حیات عمل کے لیے ہے، موت اگر نہیں ہے تو پھر آخرت میں جواب دہی اللہ کی بارگاہ میں جا کر کھڑنا کر کے یہ کون سوچے گا؟ ایک اسٹوڈنٹ ہے بولے تو پڑھتا ہے گا تو ایگزام ہے، اس کا رزلٹ آئے گا، میرے کو پروموشن ملے گا، میں پاس ہوا تو مجھے پروموشن دیں گے، نہیں فیل ہوگا تو مجھے پھر ایک ڈر رہتا. تو ایک سال پر ایک امتحان ہے، اسی پر جو ہے بیس کر کے زندگی گزار. ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کے اختتام پر اللہ نے ایک مرحلہ رکھا ہے، وہی موت ہے. تو فرمایا جس نے پیدا کیا موت اور حیات کو لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کو کیا پڑی ہے انسانوں کو پیدا کرنے کی؟ نہیں، اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے. یہ اس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، تاکہ اللہ دیکھیں کہ انسانوں میں کون اچھا عمل کرتا ہے. دیکھو دو لفظ ہیں عمل کے ساتھ احسن بولے. قرآن میں جہاں بھی عمل کا لفظ آتا ہے وہ عمل صالحہ کر کے بولتے، نیک عمل کیا. تو عمل ہونا لیکن نیک ہونا. کیا ہونا؟ عمل بھی ہونا، کیا ہونا؟ نیک بھی ہونا. عمل ہی نہیں ہے انسان ناکام ہوتا ہے، عمل ہے لیکن درست نہیں ہے تب بھی کامیابی نہیں ہے. دیکھو ہم 1 لکھے بورڈ میں، اس کے بعد وہ 0 ڈالے، اب کتنا ہوا؟ 1 جاگو 10 ہوا. لیکن اس کے لیے 2 کام کرنا تھا. ایک پہلے 1 لکھنا، کیا 1 نہیں لکھے کیا بھی نہیں، ایک 1 لکھنا، اس کے بعد 0 کدھر ڈالنا؟ رائٹ ہینڈ سائڈ میں ڈالنا، تبھی جو 10 ہوتا. ایک تو لکھے نہیں 1 کچھ بھی نہیں ملتا، عمل کرے نہیں کچھ بھی تو کیا حاصل؟ لیکن عمل کرے، صحیح عمل نہیں کرے، 0 کو رائٹ ہینڈ سائڈ ڈالنے کے بجائے کدھر ڈال دیا ہے؟ لیفٹ سائڈ ڈال دیا ہے. اب لیفٹ سائڈ 0 ڈالے تو یہ 1 کتنا رہا؟ 1 ہی رہا. اور ایک 0 لیفٹ میں ڈالو، 1 کتنا رہا؟ 1. کتنے تو بھی ڈال لگ چل جاؤ، وہ 1 ہی ہے، 1 10 نہیں ہے. لیکن وہی اگر سیدھی طرف ڈال دیے، ایک 0 ڈالے، ایک 0 ڈالے تو 10 اور ایک ڈالے تو 100 جاتے رہتا. تو ویسا انسان عمل کرے ایک، اور صحیح عمل سیدھا عمل کرے 2. اس کے لیے 3 باتیں ہیں بولتے. عمل صالح ہونے کے لیے 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 اللہ کے حکم کے مطابق ہونا، نہیں تو وہ نیک عمل نہیں رہتا. اب کل کیا ہے؟ آج کے دن پوچھتا ہوں میں، صبح کیا ہے؟ وہ کتنا جلدی بولتے تھے کو رمضان بھر بیان کریا، کب تو بھی ایسا جلدی جواب دیا کیا؟ آج خوشوں کو جواب دیتے ہی صبح عید ہے گھر کو. اچھا دھیان دے، آج روزے سے ہی کیا نہیں ہے؟ صبح سے روزے سے رہتے کیا نہیں؟ کیا جی اتنی بڑی بات بولتے ہیں، روزے سے نہیں کیا؟ سنو، آج روزہ رکھنا نیکی ہے، فرض ہے. صبح روزہ رکھنا گناہ ہے. کیا ہے؟ صبح روزہ رکھنا کیا ہے؟ گناہ ہے. ارے یہ کیا باوا، یہ آج دیکھے تو اتنا ثواب کر کے بولتے ہی، صبح دیکھے تو عذاب بولتے ہی. معنی کیا ہوا؟ ہماری مرضی پر نہیں ہے، اللہ کے حکم پر ہے. اللہ رکھو بولے تو رکھنا، اللہ چھوڑو بولے تو چھوڑو. فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کے مہینے کو دیکھ کے روزہ رکھے. صومو لرؤیتی، چاند کے دیکھتے ہی روزہ رکھو. وافطروا لرؤیتی، اور چاند کو دیکھتے ہی روزہ چھوڑ دو. یہ ہے حکم. تو حکم پورا کرنا ہی اصل. اس لیے عید کے دن روزہ نہیں رکھنا. الا لا تصوموا فی هذه الايام، ان دنوں میں روزہ مت رکھو.
انہا ایام اکل و شرب و بیال، یہ کھانے پینے اور خوشی منانے کے دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود دیکھنا چاہتا ہے خوش حالت میں، اچھی حالت میں خوش رہو، خوشی مناؤ، خوشی پہنچاؤ، تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو پہلی بات ہے اللہ کا حکم ہونا عمل صحیح ہونے کے لیے۔ حکم کے خلاف کرے تو آج روزہ فرض ہے بولے نا حضرت ثوابی میں روزہ رکھ لیتا ہوں، روزہ اچھا نہیں کیا کرتا ہوں، نہیں، حکم کے خلاف ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا۔ سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر وہ عمل بدعت بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ بدعت بن جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت پر نہیں رہے گا، ایک دوسرے طریقے پر ہو جائے گا، تو وہ عمل صالح نہیں رہے گا وہ۔ اور تیسری چیز ہے اخلاص کی بنیاد، عمل کیا ہو؟ اللہ کے واسطے ہو، کسی کو دکھانے کے واسطے نہیں، نام نمود کے واسطے نہیں، اللہ کے واسطے۔ یہ 3 چیزیں ہوگی تو عمل جو ہے وہ صالح بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ صالح۔ اب سنو غور سے، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تاکہ ہم تم کو آزمائیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ ادھر حیات کو یاد دلائے، ادھر موت کو یاد دلائے۔ اب 15ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیچ کی جو زندگی تمہاری ہے، اس زندگی میں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنایا، رام کیا، تمہارے تابع کیا۔ اب دیکھو زمین نرم نہیں ہوتی تو اس میں راستے بنا سکتے تھے کیا؟ بولو۔ زمین لوہے کی طرح ہوتی تو اس میں کاشت ہو سکتی تھی کیا؟ بولو، کاشتکاری نہیں۔ تو اللہ نے زمین کو نرم بنایا، اسی لیے اس پر راستے بنائے جاتے ہیں، اس پر تعمیرات کی جاتی ہیں، اس کو باغ و بہار لگائے جاتے ہیں، اس پہ نہریں جاری کی جاتی ہیں۔ یہ سب ہے نرم بنانے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے کو سہولت دینے کی وجہ سے ہم یہ کرتے ہیں۔ اللہ لوہے کی زمین بنا دیتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ بولو، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اب فرمایا سنو، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنایا، تمہارے تابع بنایا۔ اب اس میں تم بلڈنگ بھی بنا رہے ہو، روڈ بھی ڈال رہے ہو، کیا اور باغ و بہار اور کھیتی بھی اگا رہے ہو، سب کر رہے ہو۔ اللہ فرماتے فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، زمین کے مونڈوں پر چلو، جاؤ ادھر سے ادھر جاؤ، سمجھ گئے؟ اب کمائی کے لیے کوئی مدراس جا رہا ہے، کوئی بنگلور جا رہا، کوئی ابراڈ جا رہا ہے، کوئی مڈل ایسٹ جا رہا ہے، آج کل کے الفاظ نہ ہے سوئی، کوئی یو کے جا رہا، کوئی یو ایس جا رہا، کہاں تو بھی جاؤ۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اس کے مونڈوں پر چلو۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کا رزق کھاؤ۔ یاد رکھو یہ رزق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ وَكُلُوا مِن رِزْقِكُمْ نہیں بولے، تمہارا رزق کھاؤ نہیں بولے، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اس کا رزق ہے یہ، کھاؤ، جاؤ، کماؤ، سب کی اجازت ہے، منع نہیں ہے۔ لیکن اخیر میں آ کر وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، یاد رکھ لو اسی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو یہ بیرومیٹر کا ہمارا کانٹا جو ہے اسی کی طرف پلٹے گا، اس لیے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اس میں پوری زندگی کا خلاصہ آ گیا۔ زندگی اچھی ہونی چاہیے، اعمال اچھے ہونے چاہیے، کمائی کا ذریعہ اچھا ہونا چاہیے، اور خرچ کرنے کے اسباب صحیح ہونے چاہیے۔ تو اس لیے زندگی کا خلاصہ یہی ہے۔ اب پوچھتے کئی کو کماتے گا تو کھانے کے واسطے، کئی کو کھاتے گا تو کمانے کے واسطے، یہ تو گیا۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں خوردن بنائے زیستن و ذکر کردن است، کھانا جو ہے جینے کے لیے اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے۔ تو معتقد کے زیستن از بہر خوردن است، لیکن اے انسان تیرا خیال کیا ہوگا ہے؟ جینا ہی کہیں کے لیے ہے، کھانے کے لیے، کہیں کے لیے ہے۔ میں رمضان سے پہلے حیدرآباد، گنٹور سب جا کے آیا،
اب رمضان کا استقبال ہوتا ہے کیا کہ تو ہر جگہ ہوٹل، ہر جگہ حلیم، ہر جگہ فالودہ، اللہ اکبر، حلیم کی دکانیں چھوٹے تو حلیم حلیم، ہوٹلا. یہ رمضان کا استقبال یہ کیا رمضان کا استقبال ہے؟ بڑی بڑی ہوٹلیں. ادھر ہمیں وہ اسرائیل پروڈکٹس کو بائیکاٹ کرو گے تو انہیں کیا کرتا ہے، ایک حلیم کے ساتھ ایک پیپسی ایک کولا کر انہیں دیتا. اب دیکھو وہ ایک فری پیپسی ملتا، کوک ملتا گھر کو. ادھر سے ہمیں بند کرے تو ادھر سے شیطان کیا کرتا، وہ راستہ کھولتا. سمجھتے ہیں؟ اب اس طریقے سے ہر جگہ یہی چکر ہے. کھانا کیوں ہے؟ کمانے کے واسطے. کمانا کیوں ہے؟ کھانے کے واسطے. اللہ والے بولتے سنو، خوردن بنائے زیستن و ذکر کر درس. کھانا جو ہے وہ جینے کے لیے اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے. تو معتقد کے زیستن از بہر خوردن است، لیکن تیرا خیال ایسا ہو گیا ہے جینا ہی کاہے کے لیے ہے؟ کھانے کے لیے ہے. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈر، بڑے علم کے پہاڑ، حجت الاسلام بولتے تھے. بہت کم عمری میں انتقال کر گئے، لیکن اللہ ان سے صدیوں کا کام لیا. اللہ اکبر. اور آج پوری دنیا میں جہاں بھی دیوبند کے پڑھے ہوئے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قاسمی کر کے ان کا نام اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں. اللہ اکبر. اتنی بڑی بات ہے. انہوں جو ہے ڈیبیٹ کرتے تھے، مناظرے غیروں سے، آریوں سے، آریہ سماج کے لوگوں سے، سامی فلاں سامی یہ ایسا، اور اسلام کی حقانیت کو ایسا پروو کرتے تھے. سبحان اللہ. ان کی کتابیں ایسی زبردست ہیں. آج وہی دور لوٹ کر آیا ہے. آج ایتھسٹ، یہ ایکس مسلمس، یہ سب آج کل جو ہے ابھر رہے ہیں. ان کا یہ چینل ہے، ان کا وہ چینل ہے، روزانہ ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں. اب انہیں خدا نہیں کہتا. انہیں جو ہے میں پہلے مسلمان تھا اب نہیں ہوں کہتا. کئی کو نکلیا اسلام سے کہتو اس کے واسطے نکلا، اس کے واسطے نکلا کر کے کنفیوژن پیدا کرتا. کیا کرتا؟ تو ویسا پرانے زمانے میں یہ سوشل میڈیا سب نہیں تھا. جو بھی ہے انسان سے ملاقات ہوتی، اسے بات کرتے اس طرح. یہ سوشل میڈیا اگر سب سے زیادہ بڑی خرابی جو ہے وہ یہ لائن کی خرابی. دوسری برائیاں سب ہیں، بے حیائی ہے، یہ سب چیزیں ہیں. اس میں جوا ہے، سٹا ہے، گیملنگ ہے، یہ وہ سب ہے. لیکن یہ جو عقیدے کی جو ہے چیز ہے، یہ سب سے بڑی ڈینجرس چیز ہے. اس کی وجہ سے ایمان سے ہی لوگ کیا ہے ہاتھ دھو دیتے ہیں. دوسرے گناہ کرے تو ڈریں گے، میں گناہ کرا اتنے گھنٹے میں ہی دیکھ لیا، میں نہیں دیکھنا تھا، اللہ مجھے معاف کرے، میں ایسا نہیں کرنا تھا کر کے احساس ہوتا. اس میں پیسے بنیا، پیسے جیتیا کی، پیسے ہاریا کی کا تو اسے بھی ڈرتا. حضرت یہ نحوست میرے اوپر پڑ گئی حضرت، میں کئی کو ایسا کریا کہ نہ حضرت، وہ انٹرسٹ میں جا کو پھنسیا حضرت، ایسا ہو گیا ہوں حضرت کر کو احساس ہوتا. لیکن یہ دین سے نکلنے کی جو بات ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. سمجھ رہے؟ تو اس لیے آج ایسے بڑے بڑے چیلنجز اٹھ رہے ہیں. تو آج لوگوں کو سنبھالنا بہت ضروری ہے، نوجوانوں کو بچانا، ان کو صرف حفاظت سے رکھنا بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ ہر باپ کی ذمہ داری، ہر ماں کی ذمہ داری، ہر گھر والے کی ذمہ داری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت جو ہے وہ ڈیبیٹ کرتے تھے. ایک سامی دیانند سرسوتی اس کا نام، بہت اعتراضات کرتا تھا اسلام کے بارے میں، تعلیمات اسلام کے بارے میں، پیغمبر اسلام کے بارے میں. یہ وہ بولتا. یہ کرسچنز بھی بہت اعتراضات کرتے ہیں، بہت خطرناک طریقے سے، بہت گندی زبان استعمال کرتے ہیں کرسچنز بھی. نبیوں کو تک بخشتے نہیں، نبیوں پر ایسی باتیں بولتے ہیں کان سند ہو جائیں گے ہمارے. اللہ اکبر. صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک، باقی نبیوں کو ایسا بولیں گے توبہ توبہ، اللہ کی پناہ.
حضرت داؤد علیہ السلام اپنی بیٹیوں سے منہ کالا کرتے تھے، کہتے توبہ توبہ، کتنی بڑی بات یہ، وہ بھی نبی جا کر بیٹی سے جو ہے حرام کام کرے، تو ایسی سب باتیں، بہت گندی باتیں بولتے ہیں لوگ آگے. تو یہ سب ان کے چینلز چلتے، کیا کیا مصیبتیں ہیں. دا ایررز آف قرآنک ایررز، قرآن کی غلطیاں کرتے، توبہ توبہ. گرامیٹیکل طور سے غلط ہے، ہسٹوریکل طریقے سے غلط ہے، اور فلاں فلاں، یہ مصیبت ہے. یہ انسان، یہ نادان انسان، اس کی عقل کیا، انہیں اللہ کے کلام کے بارے میں ایسی سب باتیں بولتا. تو یہ سب بڑی مصیبتیں ہیں آج کل. تو حضرت کے زمانے میں جو مناظرہ تھا، اس سے ایک جگہ طے ہوگی، ادھر مسلمان بھی آ گئے، ادھر غیر بھی آ گئے. اب تھوڑی دیر باقی ہے شروع ہونے. حضرت کے جو خادم تھے چھوٹے، انہوں بولے میں ذرا جگ دیکھوا تو انہیں کیسا چھے کہ انہیں پہلے دیکھیں گے انہیں کیسا آئے گا. تو جاگ دے گے تو انہیں بیٹھ کو کھاتا ہے، کہتے اتنا کھاتا ہے، ایک ٹوکرے پوریا ماردا کیا کہتے اتنا کھانا کھا گیا، اتنے روٹیاں کھا گیا، اتنی لسی پی گیا، امبل پی گیا سب. یہ دیکھا شاگرد بھاگ پایا. حضرت ایک بات بولتا ہوں سن لو حضرت، انہیں اگر بولے وہ ٹاپک میں ڈیبیٹ بعد میں رہتے، کھانے میں پہلے کیا ہے پوٹی مقابلہ ڈیبیٹ ہے گا تو تمہیں ضرور ہار جاتے ہیں حضرت. تمہیں پونی روٹی بھی، ایک روٹی بھی، سب انہیں اتنے روٹیاں کھا گا، اتنا کھانا کھا گا، اتنا یہ پی لیا، سب اٹھا کو تمہیں ضرور ہار جاتے. حضرت ایک بات بولتا ہوں بھائی کرو. حضرت کیا بولے معلوم سنو. انہوں بولے انہیں کھانے میں مقابلے کو مجھے بلائے تو میں بولوں گا بیل ہے نہیں کیا، بہت کھاتا، اس کے نجا کو مقابلہ کر. نہیں تجھے تسلی نہیں کیا، ہتھی کا نجا کو کر، انہیں اب بھی زیادہ کھاتا. نہیں تو گینڈا ہی نہیں، ہپوپٹ ہے، کیا ہوا، اس کے نجا کو کیا کر رہے، تو مقابلہ کر، انہیں اچھا کھاتا. کھانے میں مقابلہ کرنا کہ تو ان کے نجا کو کر، نہیں کھانے میں مقابلہ کرنا تو میرے ساتھ کر. الحمدللہ میں 6 مہینے بغیر کھائے رہ سکتا ہوں. وہ یہ کیا، یہ روحانی طاقت ہے. کیا ہے؟ روحانی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اطعمنی ربی ویسقینی، میرے رب، میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے. یہ روحانی طاقت. تو آج دنیا میں یہ روحانیت ہی کام آئے گی، اس کے ذریعے سے ہی ہم مقابلہ کر سکیں گے. باقی سب کتنی ٹیکنالوجی ہے سب ختم ہوگی. کیا حضرت ایسی بات بولتے نا تو سنو. آج جتنے ویپنس ہیں کہ ایٹم بام، ہائیڈروجن بام، نیوکلیئر بام، میزائل، یہ وہ کیا تو بھی بول لو تمہیں. آخری زمانے میں جنگیں ہوں گی تو تیر تلوار سے چھوں گی. یہ سب باما کہاں گئے، میزائل کہاں گئے، اس کا تذکرہ نہیں آتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ماریں گے، یہ عقیدہ ہے ہمارا اہل سنت والجماعت کا پکا عقیدہ ہے. اب پورے دجالی طاقتیں جتنی بھی ہیں ان سب کا بڑا جو ہے وہ دجال اکبر ہے جو قیامت کے قریب نکلے گا. اب اس کے لیے سب بھی تیاریاں کر لگ کر اب نعوذ باللہ اینٹی مسیح کو اسے کیا اصل مسیح بنا کو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مسیح ہیں ان کو غلط بتا کر آج کی یہودی جنابی جو ہے یہ کر لگ کر ہے. اصل مسیح جو ہے ان کے نظر میں وہ دجال ہے، اس کے نام میں بھی مسیح ہے، مسیح الدجال کر کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام میں بھی عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مسیح ہے. ان لوگوں کا بولنا کیا ہے یہودیوں کا، مسیح الہدایہ وہ دجال ہے نعوذ باللہ. مسیح الضلالہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. توبہ توبہ استغفر اللہ. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. ہر اہل کتاب وہ اپنی موت سے پہلے
ایمان لا کے مرے گا اپنی موت سے پہلے، یا تو عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے جانے سے پہلے وہ آئیں گے دنیا میں، ایک تو یہ ہوا۔ تو اب ان سب کا گرو گھنٹال سب سے بڑا وہ دجال، اس دجال کو مارنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی میزائل نہیں ماریں گے، کوئی بم نہیں ماریں گے، کچھ بھی نہیں ماریں گے، چھوٹی سی برچی اٹھا کر ماریں گے۔ اس کی وجہ سے اتنا بڑا انہیں مر جائیں گا، ڈھیر ہو کر پڑ جائیں گا۔ اور حدیث میں ہے دیکھتے ہی پگھلنے لگے گا، گھلنے لگے گا، جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے گھلتا ہے۔ اور یہ بھی ہے حضرت اس کو نہیں بھی مارتے تو وہ مر جاتا ڈر کے مارے۔ تو آخری زمانے میں پھر یہ چیزیں لوٹتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آخر اس میں جو گھوڑا چلانے والا ہوگا میں اسے بھی جانتا ہوں، اس کا نام بھی جانتا ہوں، وہ گھوڑا جو ہوگا اسے بھی جانتا ہوں، بشارتیں سناتے ہیں اس کے لیے، یہ بشارت ہے، یہ بشارت ہے۔ اب گھوڑے میں انسان پرانے زمانے میں جنگ کرتا تھا، وہ زمانہ پھر واپس لوٹ کر آئے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب حالات آئیں گے، یہ ہر جگہ جو ہے میٹیریلزم، پرولادار، مادیت، کتنا بھی کر لو لیکن آخر واپس لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، اللہ ہی کو جا کر جواب دینا ہے۔ تو یہی خلاصہ ہے زندگی کا، بس اس کو سمجھ گئے تو انسان اپنی زندگی کو صحیح کر لے گا، ابتدا کو بھی یاد رکھے، انتہا کو بھی یاد رکھے، تو درمیان کی جو زندگی ہے اس کو بھی وہ درست گزارے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حیات اور ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ اللہ جل جلالہ اس رمضان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، کوتاہیاں، کمیاں ہماری طرف سے جو لاپرواہیاں ہوئی، بے توجہیاں ہوئی ہیں، نافرمانیاں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو معاف فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک
إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والله ذو فضل على المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك إنا لله وإنا إليه راجعون 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك الله ولي الذين آمنوا 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والله ولي المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے، تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم تمام کو ان کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے۔ انشاءاللہ اب مراقبہ اور دعا ہوگی، اس سے پیشتر دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو انشاءاللہ اس ماہ کی 29 تاریخ 20 تاریخ کو جو ہماری ماہانہ مجلس ہے، اس دن انشاءاللہ عصر سے ایمان کی حفاظت کے تعلق سے اور آج کل کے جو نئے فتنے اٹھ رہے ہیں اس سے ہم اپنا بچاؤ کس طرح کریں، حفاظت کیسی ہونی چاہیے، اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی رہبری کے طور پر بہت اہم باتیں جو ہیں وہ پیش ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اس میں حاضری کی پوری کوشش کریں، علماء کو ائمہ کو سب متوجہ کریں، اور اس وقت کے جو چیلنجز ہیں اس کو ہمیں کیسا فیس کرنا، کس طرح ڈیل کرنا، کس طریقے سے ہم اپنی نوجوان نسل کو بچانا، یہ سب چیزیں انشاءاللہ اس میں آئیں گی۔ اس لیے اس بات کو دور تک پہنچائیں، ہر ایک بھی آنے کی کوشش کریں، دوسروں کو بھی لائیں، یہ بہت انشاءاللہ ضرورت کی چیز ہے۔ گزشتہ سال بھی الحمدللہ رمضان کے بعد کی مجلس میں
یہ پروگرام ہوا تھا اور اس کا فائدہ ہم نے سال بھر بھی دیکھا ہے۔ دوسری بات ہے، ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہماری خانقاہ کی طرف سے یہ جو آزو بازو کی آبادی ہے غیروں کی، ان میں انشاءاللہ کھانا تقسیم ہوگا۔ اور بریانی بنائی ہے ہم نے، وہ پیکنگ کا کام ہو رہا ہے، ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں تقسیم ہوگی۔ دعا فرمائے اللہ اس کو قبول فرمائے اور ان سب لوگوں کو ایمان میں آنے کا ذریعہ بنائے۔ یہ اصل چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان نصیب فرمائے، ہدایت کی ہوائیں چلائے، یہ اصل چیز ہے۔ تو ہمارا دار ایمان ہے تو اللہ اس کو حقیقت میں دار ایمان بنائے، پوری آبادی کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ یہ آج ہمارا بہت بڑا ایک ذمہ ہے کہ ہم غیروں کو جو ہے بتائیں ہماری تعلیمات کیا ہیں، ہمارا دین کتنا اچھا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، یہ سب بتانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نہیں بتانے کی وجہ سے لوگ غلط ہمارے بارے میں سوچتے ہیں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط سوچتے ہیں۔ کچھ شریر ہیں جو ابھارتے ہیں، ان کو اکساتے ہیں، ان کا ذہن خراب کرتے ہیں، لیکن اکثریت ہے جو سادے دل کے ہیں، اچھے دل کے ہیں۔ اس لیے اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے، ان کو اپنا بنا کر رکھنا ہے، ان کے دلوں میں ہمارے بارے میں، اسلام کے بارے میں ایک اچھا تاثر، ایک اچھا امپریشن ان کے دلوں میں آنا چاہیے۔ اس کے لیے بھی کوشش ہونی چاہیے۔ پھر انشاءاللہ تعالی حسب معمول ہمارا مدرسہ بھی کھلے گا رمضان کے بعد 10 دن میں، پھر اس کے بعد تعلیمی سلسلہ بھی رہتا ہے، اور ہر اتوار کو جو ہے وہ فہم دین کی کلاسز چلتی ہیں۔ الحمدللہ وہ بھی ایک کامیاب سلسلہ ہے، اس سے اسکول کے، کالجز کے، آئی ٹی کے پروفیشنلز، انجینئرز، لیکچررز، یہ سب آ کر فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان کے بہت سارے ڈاؤٹس اس میں کلیئر ہوتے ہیں، بہت ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں اور عقل کے لحاظ سے ان کو یہ سب چیزیں بتائی اور سمجھائی جاتی ہیں۔ یہ اس کے علاوہ ہر ماہ جو ہے آخری پیر کو یہاں مجلس ہوتی ہے۔ الحمدللہ اللہ کا کرم، اس کا فضل، اس کے بندے دور قریب سے سینکڑوں کی تعداد میں آتے ہیں، بہت دور دور سے آتے ہیں، 500-700 کلومیٹر سے سفر کر کے آتے ہیں، آندھرا کے اس طرف سے، وجے واڑا سے آگے سے آتے ہیں، ادھر کرنول طرف سے، حیدرآباد کے قریب سے آتے ہیں، تمل ناڈو کے مختلف شہروں سے آتے ہیں۔ تو اس طرح سے کرناٹکا کے میسور، رام نگر، بنگلور، یہاں سے سب آتے ہیں۔ اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ یہ جو محنتیں ہیں، ٹوٹی پھوٹی محنتیں، اللہ ان سب کو قبول فرمائے، اللہ اخلاص عطا فرمائے، ہر آنے والے کی اللہ تعالیٰ کامل اصلاح فرمائے۔ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ سب ہمارے ایک ظاہری نقشے ہیں، ایک بہرحال کوششیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اس میں روحانیت کو پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے۔ اس سلسلے میں بھی ہر ایک بھی فکر مند رہے، ہر ایک بھی اس میں شریک ہونے، اس کو آگے ترقی دینے، اس کی ترقی کے سلسلے میں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اس سلسلے میں بھی یہ جس لائن سے بھی ہو اس سلسلے میں تعاون فرمائے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہماری نسلوں کی حفاظت کرنے والی ہوگی، ورنہ آج ہر جگہ کفر، شرک، ارتداد، الحاد، دہریت، یہ ساری چیزیں جو ہے ننگا ناچ ناچ رہی ہیں۔ اب ہماری اولاد کی، ہماری نسلوں کی اگر ہم فکر نہیں کیے تو پھر اللہ ہی مالک کیسا کیسا سلیبس لایا جا رہا ہے، کس کس طریقے پر اس کو اندر اتارا جا رہا ہے، کس طریقے سے اس کو ٹھونسا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں چھپی نہیں ہیں، چھپی ہیں، باقاعدہ کتابیں چھپ رہی ہیں، سلیبس تیار ہو رہا ہے، تو ساری چیزیں کھل کر ہیں۔ تو ایسے میں ایک بہت بڑا ہمارا ذمہ بنتا ہے
یہ دینی اداروں کی حفاظت، دینی اداروں کو مضبوط کرنا اور ظاہری باطنی ہر لحاظ سے بھی اس کی حفاظت کرنا، یہ سب ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس سلسلے میں سب کو فکر مند رہنا ہے، جانی مالی قربانیاں دینے کے لیے اپنی ہر چیز کو، صلاحیت کو اللہ کی نسبت پر لگانے کے لیے تیار ہونا ہے، ورنہ ہم زندگی گزاریں گے، چلے جائیں گے، ہماری اولاد کیسی رہے گی ہم کو خود نہیں معلوم۔ ہم دنیا کمائیں گے، چھوڑ کے چلے جائیں گے، ہماری اولاد کیا کرے گی ہم کو نہیں معلوم، سمجھ رہے بھائی؟ ہاں، تو اس لیے ان سب چیزوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ سب کو صراط مستقیم پر قائم اور دائم فرمائے، اللہ اچھی حیات اور اچھی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں، پھر دعا ہوگی۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ نیت یہ کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ دعا فرمائیں۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا أنفسنا
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا نحن عبيدك نحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمك علينا نبوء بذنوبنا نبوء بنعمك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي أسألك مسألة المسكين أدعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك وجهه ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا ولا محروما وكن لنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي سمعنا نورا وفي بصرنا نورا وفي عصبنا نورا وفي لحمنا نورا وفي دمنا نورا وفي شعرنا نورا وفي بشرنا نورا ويميننا نورا وعن شمالنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا اللهم اجعلنا نورا آتي لنا نورا وعزم لنا نورا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وجميع سخطك وجميع سخطك پیارے اللہ ہم آپ کے عاجز بندے اور بندیاں آپ کے حضور حاضر ہیں اللہ گنہگار ہیں خطا کار ہیں سیاہ کار ہے قصوروار ہے ناہنجار ہے اللہ بڑے گندے ہیں مگر آپ ہی کے بندے ہیں اللہ رحم فرما دیجیے اللہ کرم فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ بہت کوتاہیاں ہوئی بہت خطائیں بہت غلطیاں ہوئی بہت گناہ ہوئے اللہ یقیناً ہمارے بہت گناہ بہت بڑے ہیں اللہ مگر آپ کی رحمت اس سے بڑی ہے اللہ آپ کی مغفرت اس سے بڑی ہے اللہ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجى عندنا من اعمالنا اللہ آپ بڑے ہیں اللہ آپ کی رحمت بڑی ہے اللہ آپ کی مغفرت بڑی ہے اللہ آپ کی بخشش بڑی ہے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ سب کو معاف فرما دیجیے اللہ آپ نے معاف کر دیا تو آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے اللہ آئندہ بھی ہم کو سنبھال لیجیے اللہ بننے کے بعد بگڑنے سے بچا لیجیے اللہ اچھے ہونے کے بعد برے ہونے سے بچا لیجیے اللہ آپ سے قریب ہونے کے بعد دور ہونے سے بچا لیجیے اللہ
سیدھے راستے میں آنے کے بعد غلط راستے میں جانے سے بچا لیجیے اللہ، رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، فضل فرما دیجیے، پورے عالم اسلام کے حق میں بہتری کے فیصلے فرمائیے اللہ، بیماروں کو صحت سلامتی عطا فرمائیے اے اللہ، بہت سے لوگ بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہے اللہ، علاج بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے اللہ، اے اللہ علاج کی سہولتیں بھی نہیں ہے اللہ، کسی کا محتاج نہ بنائیے اللہ، ڈاکٹروں کے ہاتھوں کے کھلونا نہ بنائیے اللہ، بہت سے لوگ قرض میں مبتلا ہے اللہ، شرمندہ ہے اللہ، لوگوں کے سامنے چہرہ دکھانے اے اللہ شرماتے ہیں اللہ، قرض سے مرض سے بچا لیجیے اللہ، بہت سے لوگ بے روزگار ہیں اللہ، بڑی تنگیوں اور تکلیفوں سے زندگی گزرتی ہے اللہ، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے، کہیں صرف عورتیں ہوتی ہیں، کہیں بچیاں ہوتی ہیں، اے اللہ کتنی بچیاں ہماری غربت کی وجہ سے کوئی عصمت فروشی کر رہی ہے، کوئی غیر کے ساتھ جا رہی ہے، اے اللہ رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، کاد الفقر ان یکون کفرا، آپ کے حبیب نے فرمایا کہ فقر کفر تک پہنچاتا ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں اللہ ہماری بہت سی بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہے اللہ، اے اللہ توبے کی توفیق دے دیجیے اللہ، واپس پلٹا دیجیے اللہ، حالات کو بہتر بنا دیجیے اللہ، اے اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے، خاص طور سے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ آج عید کا دن ہوگا، وہاں معلوم نہیں کتنے لوگوں کو کھانا میسر آیا کہ نہیں آیا اللہ، اے اللہ ظالم کے ظلم کو ختم فرما دیجیے، ظالم کے پنجوں کو پکڑ لیجیے، اے اللہ حق کا بول بالا فرمائیے، اے اللہ باطل کا منہ کالا فرمائیے، اے اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر بنائیے، اے اللہ کتنے نوجوان ہوں گے جو جیلوں میں پڑے ہیں اللہ، بیوی بچے ترس رہے ہوں گے اللہ، ابو کب آتے ہیں ابو کب آتے ہیں پوچھ رہے ہوں گے اللہ، چھٹکارا دلا دیجیے اللہ، رہائی دلا دیجیے اللہ، بہت سے لوگ غلط مقدمات میں پھانسے گئے ہیں، اے اللہ چھٹکارا دلا دیجیے، اے اللہ رہائی مقدر فرما دیجیے، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا لیجیے، ظالموں کے ظلم کو ختم فرما دیجیے، ہدایت مقدر ہو تو ہدایت دے دیجیے، ورنہ ایک ایک کو چن چن کر ختم فرما دیجیے، آپ کی زمین کو پاک فرما دیجیے، اللہ آنے والے انتخابات کو بہتر بنا دیجیے، اے اللہ بہتر بنائیے، اے اللہ اچھے حکمران عطا فرمائیے، اچھے حکمران عطا فرمائیے، اے اللہ انصاف کو سستا فرمائیے، اے اللہ ظلم و زیادتی کو ختم فرمائیے، اے اللہ مسجدوں کی، مدرسوں کی، مکتبوں کی، اے اللہ مرکزوں کی، دینی اداروں کی حفاظت فرمائیے، جمعیتوں اور جماعتوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ مرحومین کی بخشش فرمائیے، ہمارے بڑوں میں، ہمارے والدین میں، ہمارے اساتذہ میں، ہمارے مشائخ میں، ہمارے آبا و اجداد میں، ہمارے بھائی بہنوں میں، اے اللہ ہمارے خیش و اقارب میں جتنے بھی انتقال کر گئے سب کی بخشش فرمائیے، سب کی مغفرت فرمائیے، جو بقید حیات ہیں اللہ ان کی عمروں کو عافیت کے ساتھ دراز فرمائیے، سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائیے، اے اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے، جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، اقدار کی حفاظت فرمائیے، یتیموں، یسیروں، بیواؤں، معذوروں، مجبوروں کی مدد فرمائیے، مرحومین کی بخشش فرمائیے، اللہ ہمارے دار ایمان کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے حفاظت فرمائیے، جہات ستہ سے حفاظت فرمائیے، وبا سے بلا سے بچائیے، زہر سے سحر سے بچائیے، بھوت پری کے اثر سے بچائیے، اللہ اپنے اور غیروں کے شر سے بچائیے، ہر بری نظر سے بچائیے، حاسد کے حسد سے بچائیے، شریر کی شرارت سے بچائیے، اے اللہ اس وقت جو چھوٹی موٹی خدمت ہو رہی ہے اس کو قبول فرمائیے، اے اللہ آپ کے بہت سے بندے بندیاں آئیں گی، اے اللہ وہ کھانا لے جائیں گی، اللہ ساتھ ہی ان کو ایمان کی توفیق بھی دے دیجیے، اللہ ایمان لانے کی توفیق دے دیجیے، اللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ، اے اللہ سارے قلوب آپ کے 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے اللہ، اے اللہ آپ جس طرف چاہے پھیر سکتے ہیں اللہ، ہدایت کی طرف پھیر دیجیے اللہ، ایمان کی طرف پھیر دیجیے اللہ، اے اللہ دار ایمان کے لیے رجال کار عطا فرمائیے، مددگار عطا فرمائیے، اے اللہ غم گسار عطا فرمائیے، خدمت گزار عطا فرمائیے، شب بیدار عطا فرمائیے،
اہل دل اہل علم عطا فرمائیے، اہل ذکر اہل فکر عطا فرمائیے، صالحیت اور صلاحیت والے عطا فرمائیے، قابلیت اور قبولیت والے عطا فرمائیے، محسنین محبین اے اللہ معاونین اور محسنین عطا فرمائیے۔ اے اللہ اتحاد فکر اور اجتماع قلوب کے پیکر نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہر کام کو آسان فرمائیے۔ اللہ مسجد کے باقی کاموں کو بھی پائے تکمیل تک پہنچائیے۔ اے اللہ اور جو ہماری دوسری اے اللہ نیتیں ہیں، ارادے ہیں، اے اللہ منصوبے ہیں، ان کو پائے تکمیل تک پہنچائیے۔ اے اللہ ہر کام کے انجام کو بہتر فرمائیے۔ اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔